बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत की जंग के माबैन तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन सीज फायर हुआ और उससे एक ऐसी फिजा कायम हुई। तवक्को ये थी कि आगे मामलात बेहतर होंगे, इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई होगी, लेकिन एक मरतबा फिर टेम्परेचर हाई हो गया और आज इमरान खान ने अडयाला जेल से तहरीक का आगाज कर दिया है, तहरीक का ऐलान कर दिया है। क्या हिकमत अमली है, क्या अनाउंसमेंट की गई है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन अगला जो नक्शा है वो इस वक्त किस तरह का बनता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, इस पर भी मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर ये है कि कल आपको इल्म है कि अब्दुल लतीफ चित्राले उनको नायल कर दिया गया, सजा सुनाएगी जो तहरीक इंसाफ की MNA है। और आज उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है उनकी न्यायालय के हवाले से एक बड़ा कदम उठाया गया है। किस तरीके से स्पीकर अयाज सादक ने एक बड़ी गेम डाली है वो आपके सामने रखूंगा। और भारत के आर्मी के जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तान के खुद ही डंके बजा दिए हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा यानी अब तक का सबसे बड़ा ऑफिशियल जो बयान है भारत के किसी इस तरह के जो शख्सियत है उसका, वो अभी आया है। वो बहुत बड़ा बयान है। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और पाकिस्तान ने तैयारे गिराने का ऐलान किया और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया कि यह बात दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान ने 6 तैयारों का जिक्र किया। भारतीय ऑफिशियल से पूछा गया कि भाई आप बताइए, लेकिन उन्होंने इसको मानने यानी इनकार तो नहीं किया कि तैयारे नहीं गिरे, लेकिन तादाद के हवाले से ऑफिशियली तस्लीम भी नहीं किया। अब इस मामले पर इस वक्त अगरचे फ्रांस और भारत का भी फड्डा पड़ा हुआ है। फ्रांस चाहता है कि वो अपने आके तैयारे गिनती करे, चूंकि कोई भी मुल्क जैसे F-16 तैयारे हमने जो है वो अमेरिका से लिए, तो जब हमारे 27 फरवरी 2022 को जब भारत के साथ टकराव हुआ तो हमने वो तैयारे फिर बाकायदा चेक करवाए थे। और चूंकि उन्होंने जिन्होंने बनाए होते हैं उनकी कंपनी का ये मसला होता है क्रेडिबिलिटी का, और उन्होंने देखना होता है, तहकीकात करनी होती है कि आखिर जो चीज हमने बनाई है ये गिराई कैसे गई है। ये तो बड़ा हमारा दावा है, ताकतवर है। तो अब यहाँ पे ये चीजें चल रही थी, लेकिन भारत की हुकूमत ये तस्लीम नहीं कर रही थी। बिल आखिर उनके जो आर्मी चीफ हैं यानी बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, उन्होंने तैयारे गिराए जाने की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि 6 तैयारे जो पाकिस्तान ने दावा किया था उसी को उन्होंने कबूल कर लिया है कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे तैयारे गिराए गए हैं। यानी 6 गिराए गए हैं वो भी तस्लीम कर लिया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस सिस्टम था या आप कह लें जो सैटेलाइट सिस्टम था वो इतना मजबूत था, इतनी आम मालूमात मिल रही थी कि उनकी जो खबर दी हुई है वो एक्यूरेट साबित हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये देखना है कि ये तैयारे क्यों गिरे हैं, हमने कहाँ गलतियां की हैं। और कल हमने देखा कि जो एयर चीफ है उनके वो बयान दे रहे थे कि भाई आज तक जो हमारी डील्स हुई है हमारी वो पूरी नहीं होती, वक्त पे डिलीवरी नहीं होती। तो इस तरीके से इस वक्त मोदी जो हुकूमत कर रहा है उसके खिलाफ एक माहौल जो है वो ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से भारत में बन रहा है बल्कि जो इदारे हैं यानी फौज के मुख्तलिफ जो मुसल्लह अफवाज हैं वो भी अब खुलकर बोलना शुरू हो गए। भारतीय हुकूमत ने ऑफिशियली अभी तक इसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन ये अब इनका बात तस्लीम करने के बाद ब्लूमबर्ग, BBC और तमाम इदारे जो बैन अल-अक़वामी इंस्टीट्यूट यानी जो मीडिया इदारे हैं उन्होंने इसको शह सुर्खी के साथ शाया किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आम जिम्मेदार की तरफ से भारत का जो है ये एक बयान है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि इस वक्त उमर अयूब जो है उनका भी नंबर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर क्या होता है, ये एक दबाव जरूर है तहरीक इंसाफ पर कि भाई आप अगर इसी तरीके से जो है वो अच्छे बच्चे बनकर चलेंगे तो फिर आपकी सीटें बच सकती हैं, लेकिन अगर आप एहतजाज करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, तो फिर आपकी सीटें बचना जरा मुश्किल है। इस मामले पर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। स्पीकर अयाज सादक ने एक भेजा है रेफरेंस, ये बेसिकली जो बाबर खान है उनकी तरफ से ये एक इल्तिजा थी जिसको कबूल किया गया। डॉन ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक कहा गया है कि बाबर नवाज एक MNA है साबक,
ان کی جانب سے یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ 2024 کے انتخابات کے متعلق تھی۔ این نے 18 ہری بور سے متعلق، عمر ایوب خان سے یہ 82,000 ووٹوں سے ہارا ہوا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی میں جیت گیا ہوں، حالانکہ اس وقت یہ باقاعدہ ہار کو تسلیم کر چکا تھا۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں ریفرنس کی پہلی سماعت 4 جون کو مقرر کر دی گئی اور عمر ایوب اور بابر نواز دونوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ یعنی یہ ریفرنس کون بھیج رہا ہے؟ یہ ریفرنس بھیج رہے ہیں جی اسپیکر ایاز صادق صاحب، جن پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو گمان ہے کہ یہ بڑا زبردست جو ہے وہ بندہ ہے، یہ تو کمال بندہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی جو خاتون ہے پی ٹی آئی کی ڈیرہ غازی خان سے، وہ ان کی بڑی تعریف کر رہی تھی۔ اب یہ ریفرنس ایک ایسا بندہ آپ اندازہ کریں جو 82,000 ووٹوں سے عمر ایوب سے ہارا ہوا ہے اور پھر وہ اپنی شکست اسی دن ٹویٹ کر کے تسلیم کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب اس کے شاید جو ہے وہ ہرا دیا جائے عمر ایوب کو، لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا دونوں کو۔ اب اس پر سماعت ہوگی اور سماعت آپ کو علم ہے جو ارادہ ہوگا وہی کام ہوگا۔ اچھا، دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اچھی فضا قائم ہوئی تھی وہ فضا اب ایک مرتبہ پھر خراب ہو گئی ہے۔ یعنی عمران خان اور جو ادارے ہیں وہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر ایک ٹکراؤ کی کیفیت بڑی بدقسمتی ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اب اگر ہم دیکھیں تو آج جو اڈیالہ جیل کے اندر یہ سماعت ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے، ایک تو بشرا بی بی شریک نہیں ہوئی، احتجاجاً عدالت میں نہیں آئی تو وہ پھر سماعت ملتوی کر دی گئی، اور کہا ہے انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا بھئی عمران خان سے کل ملاقات کا دن تھا اور میری ملاقات نہیں کروائے گی، تو احتجاجاً وہ آج سماعت کے اندر نہیں آئی۔ تو یہ ایک جائی صاحب جو ہے وہ بیچارے ان کے پاس وہ جو کرتے ہیں اپنے طور پہ تو کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو پیغام دیا گیا نا، عمران خان نے کہا کہ میں نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور یہ جو آغاز کیا ہے اس کی میں خود جیل سے قیادت کروں گا۔ اب یہ بڑا حیران کن معاملہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان سے تو اگر 2-4-6 ہفتے ملاقات ہی نہیں ہو پائے گی کسی کی تو کل کو پھر کیا کریں گے۔ لیکن اگلا جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ ہم آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سینیٹر علی ظفر ان کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، ہمارے پاس سڑکوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ملک بھر میں احتجاج کریں گے جسے میں جیل سے لیڈ کروں گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ان پر کیا عمران خان کو اعتماد نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے، اور بہنوں کو وہ اس لیے لیڈرشپ کے اندر نہیں لانا چاہتے کہ پھر پارٹی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پھر چلتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے ذمہ داری دیا کہ احتجاجی تحریک کا پلان بنا کر دوں۔ اب یہ اگر تو بیرسٹر علی ظفر نے پلان بنا کے دینا ہے تو یہ پھر احتجاجی تحریک کا ویسے آپ اندازہ کر لیں۔ عمران خان نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ احتجاجی تحریک کا پلان بنائیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے آئندہ ملاقات پر احتجاجی تحریک کا پلان پیش کروں گا اور وکلاء اور پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد منصوبہ بندی طے کریں گے۔ عمران خان بہت سنجیدہ ہیں، اب جو تحریک چلے گی ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں چلی ہوگی۔ تحریک چلانے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں، چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی قیمت عملی تیار ہو جائے گی، عمران خان جیل سے بطور چیئرمین تحریک لیڈ کریں گے، اگلی ملاقات کے بعد عمران خان خود ذمہ داریاں تفویض کریں گے۔ عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ بارے میں کہا ہے کہ ان پر اعتماد ہے لیکن تحریک وہ خود لیڈ کریں گے۔ یہ بڑا عام اس کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ اعتماد ہے مجھے لیکن میں خود لیڈ کروں گا۔ اب یہ بیرسٹر علی ظفر جو ہے نا وہ تو کبھی اس طرح کے پروگرامز بھی نہیں آئے، تو وہ کیا لایا عمل تشکیل دیں گے؟ ایک سوال یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ ابھی بتا رہا ہے کہ بھئی اگلی ملاقات کے اندر میں جا کے پیش کروں گا تو اگلی ملاقات آپ کو کرنی نہیں دی جائے گی جب آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے ان کے خلاف مزید اقدامات اور جو سختی ہے اب وہ بھی شروع ہو رہی ہے۔
یعنی اس دوران یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو عوامی پاپولیرٹی ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے پاک بھارت جنگ کے بعد۔ پھر جو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ خارجہ معاملات کے اندر بھی جو پاکستان کی ایک تنہائی کا تاثر تھا وہ بھی اب ٹوٹا ہے۔ جو حالیہ وزٹ ہوئے ہیں اور پھر امریکی جو باقاعدہ صدر ہیں جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس اور ویلکم کر رہے ہیں اس سے مزید جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی طاقتور ہو گئے ہیں اور کوئی بڑے ٹینشن اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب اگر تو تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہی نکلتے ہیں، یہ گاڑی ساتھ ہے، اچھا وہ جو ہے نا اس طریقے سے یعنی اگر تو تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ نکلتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ قربانیاں زیادہ دینی پڑتی ہیں اور چیزیں زیادہ پرابلم، چونکہ جب تک پوری عوام ساتھ نہیں ہوتی تو پھر وہ نتائج تحریکوں کے نہیں نکلتے۔ بہرحال پاکستان ایک مرتبہ پھر اسی طرح کے معاملات کی طرف بڑھ رہا ہے جو پہلے ایک فضا وقتی طور پر درست ہوئی تھی اب وہ مزید خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اگلے چند ماہ نہیں بلکہ چند سال تک، ویسے تو کل کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح کی جو صورتحال اور کھچاؤ اور تناؤ یہ صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ وقتی طور پر ملک کے اندر کوئی بڑی تبدیلی بظاہر دکھائی نہیں دے رہی۔ پاکستان زندہ باد۔